جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ لائک کا بٹن دبا دیں گے تو یہ ویڈیو اوروں تک بھی پہنچ جائے گی، اور آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے میرے لیے اور اس چینل کے لیے۔ ایکچولی میرے لیے کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس پر جو میں گفتگو کروں وہ زیادہ لوگ پہنچیں اور انگیج کریں، اور ابھی تک تو میں بہت خوش ہوں کہ مجھے بہت کامنٹس بھی مل رہے ہیں آپ لوگوں کی جو دیکھنے والے ہیں، اور یہاں پہ یوٹیوب کے اوپر بھی اور دیگر یوٹیوب سے باہر بھی ریئل سپیسز میں بھی میں پچھلے چند دنوں میں مجھے بہت سارے لوگوں نے، تقریباً 2-3 درجن لوگ ملے ہیں جنہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں۔ انہوں نے اگرچہ کامنٹ نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا، اس کے لیے میں مشکور ہوں اور آپ کا بھی مشکور ہوں۔ تو میں بات پچھلی ویڈیو میں کر رہا تھا کہ اپنا جو تجربہ تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں جب میں کام کر رہا تھا، یہ واقعہ ہے 2002 کے آخر سے لے کر 2005 کے شروع تک کی بات ہے، اور تقریباً 2-2.5 سال بنتے ہیں رفلی۔ تو یہ ایسا وقت تھا کہ میں نے اس کے جو بہت سی اصلاحات اس وقت متعارف ہوئیں حکومت پاکستان کی طرف سے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک ان کو سپورٹ کر رہا تھا، اور یہی بڑا ایک آئیڈیا تھا، ایک آئیڈیلسٹک بات تھی کہ یہ سب چیزیں ہو جائیں گی، اور یہ کہ پاکستان جو ہے اس کا سسٹم بدل جائے گا۔ بدلا تو نہیں، ابھی 30 سال کے بعد یہی افسوس ہے سب کچھ دیکھنے کے، لیکن جو کچھ ہوا میں آپ کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گا۔ اور خصوصاً جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کہا کہ جب یہ مجھے پتہ لگا آہستہ آہستہ، ابھی تو میں نے شروع کے 1-2 سال تو آپ کام ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جسے کہتے ہیں فائنڈنگ یور بیئرنگز، لیکن پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کس طرح سے یہ پورا جو نظام ہے انٹرنیشنل اسسٹنس کا یا انٹرنیشنل ایڈ کا، وہ ایک طرح سے بہت سے قرضے بیچنے کا نام ہے۔ تو ورلڈ بینک بھی یہی کام کرتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی یہی کام کرتا ہے، ایک لیٹن امریکہ میں بھی اسی طرح کا ایک بینک ہے، افریقہ میں بھی اسی طرح کی ہے، اور اس کے علاوہ بائی لیٹرل جو ایجنسیز ہیں جو کہ زیادہ گرانٹس دیتی ہیں، وہ بھی اپنا انفلوئنس ہی یا اپنی فارن پالیسی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہی یہ کام کرتی ہیں۔ تو میں نے یہ بھی اپنا جو میں کام کر رہا تھا، جو میں نے پہلے پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا، ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام، ڈیولوشن سپورٹ پروگرام، اور سول سوسائٹی کی اسٹرینتھننگ کے جو تھے پروگرام، ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم اس زمانے میں 5 پلان بنے تھے، ایکشن پلان، ان کا نام تھا گریپس، جینڈر ریفارم ایکشن پلان۔ جینڈر ریفارم ایکشن پلان جو تھے وہ بنیادی طور کے اوپر چاروں صوبوں میں جو کمٹمنٹس نہیں تھیں ڈیولوشن کے تحت، ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کے تحت، اور دیگر جو گورنمنٹ آف پاکستان کی کمٹمنٹس تھی، وہ ایک ایکشن پلان بنا تھا کچھ آگے سالوں کا، اور وہ بھی بہت اچھا، میری کولیگ تھیں عصمت شاہ جہاں اے ڈی بی میں، وہ اس کو لیڈ کرتی تھیں، اور وہ سارے صوبوں میں جا کر یہ کام بھی کرتی رہیں، اور بڑی انہوں نے جافشانی سے نہ صرف یہ کہ انگیج کیا، ڈائیلاگ کیا حکومتوں کے ساتھ، بلکہ اے ڈی بی کے اندر بھی کافی لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ کتنی کامیاب ہوئی وہی بہتر ایک دن بتا سکیں گے، ایک دن ان سے امید ہے ان کا انٹرویو کروں گا، لیکن یہ کہ وہ ریفارم ایکشن پلانز جو ہیں ان کی بہت سی پھر جو نکات ہیں وہ بعد میں امپلیمنٹ ہوئے۔ دیکھیے اس زمانے میں جنرل مشرف نے پھر یہ بھی تبدیلی لے کر آئے تھے کہ انہوں نے خواتین کی ریزرو سیٹس پارلیمنٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں ان کو بحال کر دیا، جو پہلے ختم ہو گئی تھیں۔ تو پھر اس کے بعد مختلف سیاسی پارٹیوں نے، اگرچہ کہ وہ الیکشنز فیئر تو نہیں تھے، مینیجڈ الیکشن ہی تھے، اور پاکستان میں اکثر الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں، تو اس میں وہ خواتین ریزرو سیٹس پر آئیں کافی عرصے کے بعد، اچھی خاصی تعداد میں۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ ان خواتین کے آنے کے بعد اور اس کے بعد جتنی پارلیمنٹس آئی ہیں، خواتین ایم این ایز نے بہت زبردست پرفارم کیا ہے بمقابلہ مرد ایم این ایز کا۔ اب یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کیونکہ قانون سازی کے عمل میں خواتین آگے رہی ہیں، جتنی بھی بعد میں اصلاحات آئی ہیں، مثلا سیکشول ہراسمنٹ کے خلاف قوانین آئے، آنر کلنگ، سو کالڈ ڈس آنریبل کلنگز میں تو کہتا ہوں، ان کے خلاف جو قوانین آئے، اس میں یہ انہیریٹنس کے حوالے سے، لڑکیوں کی شادی کی عمر منیمم ایج اس کے طے کرنے کے حوالے سے، ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے، اور بھی ایک پوری لمبی چوڑی لسٹ ہے جو کہ قوانین کی بعد میں پارلیمنٹس ان کو متواتر امپروو کرتی رہی ہیں، اور اس میں خواتین ایم این ایس کا بہت بڑا حال ہے۔ اور یہ بھی زمانے کا بھی یہ آئرنی ہے، ستم ظریفی ہے کہ یہ بھی کام ایک
نیم مارشل لائی جو دور تھا جس میں کہ 2002 کی اسمبلی جب آئی تو جنرل مشرف ہی وردی میں ہی صدر تھے اور وہی اصل حکمران تو وہ تھے. باقی جو ان کے پرائم منسٹرز تھے پہلے ظفر اللہ جمالی اور پھر شوکت عزیز اور وہ تو مطلب انہی کی بات سنتے تھے. لیکن کچھ یہ امپروومنٹس اس زمانے میں بالکل ہوئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ڈائریکشن میں تھیں, گرچہ کہ شاید وہ پیور جمہوری طریقے سے نہیں ہوا جس کی کہ ہم توقع کرتے ہیں, جس کی ہم امید کرتے ہیں ہمیشہ. تو بہرحال یہ بھی ہمارے وہاں اے ڈی بی میں اس کام کو بھی ہم سپورٹ کر رہے تھے. پھر یہ میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ کتنی 17 سے 20 ڈپارٹمنٹس اور ایجنسیز جو ہیں وہ انوالو تھیں اور ان کے ساتھ تو ڈائریکٹلی براہ راست کام کرنے کا موقع ملا. ان میں پھر افسر بہت ایسے تھے کہ جو ایک بار پھر بیوروکریسی کو جاننے کا ایک اور اینگل سے موقع ملا. اب دیکھیے پنجاب کو لے لیجیے, اس وقت سلمان صدیق صاحب وہ فائنانس سیکرٹری تھے, بڑے طاقتور قسم کے فائنانس سیکرٹری تھے, پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ تھی, بعد میں وہ چیف سیکرٹری بھی بنے اور بڑے جیسے کہنا چاہیے پنجاب کی بیوروکریسی کے ایک ستون تھے, کیونکہ پنجاب کا چیف سیکرٹری بڑا پاورفل ہوتا ہے روایتی طور پہ. اب تو خیر اوور آل بیوروکریسی کی وہ پاورز نہیں رہیں, اہمیت وہ نہیں باقی رہی, لیکن سلمان صدیق پھر بھی وہ اولڈ سکول کو لے کے آگے چلتے تھے. تو ان سے ہمارا بہت رابطہ ہوتا تھا, رہتا تھا یہی پروگرامز کی امپلیمنٹیشن کے لیے. دیکھیے یہ جو اس طرح کے جو ریفارم کے پلانز یا پروگرامز ہوتے ہیں, لونز جن کو دیتے ہیں, ان میں کنڈیشنز ڈالتے ہیں, شرائط ڈالتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا نا, آپ سنتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے قرضے کی یہ شرائط ہیں جو کہ حکومت پاکستان نے پوری کرنی ہے, ٹیکس بڑھانے ہیں, یہ سیلز ٹیکس کو بڑھانا ہے وغیرہ وغیرہ, بجٹ کا خسارہ کم کرنا ہے. تو اسی طرح ورلڈ بینک اور اے ڈی بی ان کو بولتے ہیں پروگرام بیسڈ لینڈنگ, پی بی ایل اس زمانے میں کہا جاتا تھا, کہ یعنی کہ ایک پروگرام جو حکومت بنائے اور اس کی بنیاد کے اوپر کچھ کنڈیشنز کے عوض جو ہے ان کو قرضہ دیا جائے سستے داموں پر آف کورس. تو یہ بھی جو ڈیولوشن سپورٹ پروگرام تھا اور یہ ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام تھا, اس میں بھی شرائط ہوتی تھیں. ہر سال جو ٹرانچ یعنی کہ لون کی ایک حصہ جو ہے وہ ریلیز ہوتا تھا کہ جب کوئی 8 10 12 شرائط پورے ہو جائیں, یہ والا قانون پورا کر دیں, یہ والا ڈپارٹمنٹ بہتر کر دیں, بجٹ میں ایلوکیشن بڑھا دیں, ٹریننگ کر دیں. پھر میں جو ایک چیز اس کا ذکر کرنا پچھلی ویڈیو میں بھول گیا تھا, وہ تھا اس حوالے سے کہ جو کنٹیمپٹ کا لا ہے وہ اس کو بھی اسی زمانے میں ریوائز ہوا, اور وہ بھی ہم نے اسی پروگرام میں اے جے پی میں ایک شرط رکھی ہوئی تھی کہ تاکہ ایک جو تعمیری تنقید ہے اس کا تو رستہ کھلے. پہلے تو یہ تھا کہ عدلیہ کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی, جیسے کہا تھا نا مقدس گائے, انگریزی میں ہولی کاؤ کہتے ہیں, تو آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے تھے, بات ہوتی تو کنٹیمپٹ کا نوٹس آ جاتا تھا. اب دیکھیں کہ وہ یہ آہستہ آہستہ ہی تبدیلی کا عمل ہوتا ہے. میں تو اس چیز کا قائل ہو چکا ہوں کہ ارتقائی عمل جو ہے وہ بڑا سلو ہوتا ہے, پینفل ہوتا ہے, اس میں بڑے ریورسلز بھی آتے ہیں, بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں, وہ جیسے گانے میں کہا ایک اس کا فکرہ ہے. تو یہاں بھی بہت ساری چیزیں وہ آپ ریورسلز ہوتے ہیں, لیکن وہ کنٹیمپٹ کا لا جو ہے وہ اس وقت اس کو ریوائز کیا گیا, ڈائلیوٹ کیا گیا, اور آج یہی وجہ ہے کہ آج کنسٹرکٹیو یا انٹلیکچوئل یا لیگل جو ہے بحث ہو سکتی ہے ججمنٹس کے اوپر, اور ہوتی بھی عدلیہ پہ تو آپ خیر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے آج کل جتنی 2025 اور 2026 میں ہوئی ہے, اور اس سے پہلے بھی ہوئی ہے, وہ اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے پاکستان کی تاریخ میں. بہرحال یہ بھی اس زمانے میں یہ چینج لائی گئی. تو یہ کنڈیشنز جب میٹ کرتی تھیں تو ان کنڈیشنز کو چیک کرنے کے یا ان کنڈیشنز کو میٹ کروانے کے لیے, پورا کروانے کے لیے ہم پھر صوبوں کے دورے کیا کرتے تھے. چاروں صوبوں کے فائنانس سیکرٹریز کو ملا کرتے تھے, چاروں صوبوں کے لا سیکرٹریز کو ملا کرتے تھے, چاروں صوبوں کے اگر وہ ٹائم دیتے تھے تو چیف جسٹسز کو ملا کرتے تھے, یا کم از کم رجسٹرار جو ہوتے تھے ہائی کورٹ کے ان کو ملا کرتے تھے. پھر چاروں صوبوں کے دیگر جو وکلا کی تنظیمیں ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, وہاں بھی ملاقات ہوتی تھی. پھر سول سوسائٹی کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی تھی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ جو سو کالڈ اصلاحات مشرف دور میں ان کا آغاز کیا گیا تھا وہ کوئی آگے بھی بڑھی ہیں کہ نہیں بڑھی. تو بہت سے لوگ تو خیر اس بارے میں ایک بڑی کلیئر رائے رکھتے تھے, اور پھر وہ مجھے بھی بعد میں وہیں سے انسان سیکھتا ہے کہ بھئی اس طرح سے اوپر سے ٹھونسی گئی اصلاحات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی, کیونکہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو ان کی نیچے سے سپورٹ بنانی پڑتی ہے, جمہوری اداروں سے, سیاسی پارٹیوں سے, عوام الناس کی رائے سے, میڈیا سے, تاکہ مختلف طبقات جو ہیں معاشرے کے وہ تبدیلی کے عمل کا
حصہ بن جائے. اب ایسا تو نہیں ہوتا تھا انفارچونیٹلی. بہرحال تو سلمان صدیق صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا جو کہ فائنانس سیکرٹری تھے, اور وہ ان کا میں نے دیکھا تھا کہ ان کی کافی انٹرسٹ ہوتا تھا کہ وہ کچھ چینج کا پروسیس لائے. پارٹلی تو یہ بھی ہوتا تھا کہ چونکہ یہ ٹرانس چاہیے ہوتی تھی 100-200 یا $100 ملین, فائنانس منسٹری ہے اسلام آباد میں, وہاں پہ آتے تھے, پھر آگے وہ صوبوں کو منتقل ہوتے تھے, تو وہاں سے بھی پریشر ہوتا تھا کہ بھئی یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں کرواؤ. لیکن میں نے دیکھا کہ سلمان صدیق صاحب کی خود بھی کافی انٹرسٹ ہوتا تھا کہ the way things are وہ چینج ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی چودھری پرویز الہی اس وقت وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, ان کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے. اب وہ کیا ہی اس میں اس زمانے میں کوئی بہت سسٹمک چینجز ہوں گی. چودھری پرویز الہی نے اچھے کام تو کیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے ان کے دور میں بھی شہباز شریف صاحب کی تو تعریف کرتے ہیں لوگ, لیکن پرویز الہی دور میں بھی یہ جیسے ریسکیو سروس جو ایمبولینس ہے, یہ پرویز الہی صاحب نے اس کو باقاعدہ لانچ کر کے اس میں پیسے لگا کے اب یہ ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہے. اسی طرح اور بہت زیادہ انفراسٹرکچر کا بھی کام ان کے زمانے میں پنجاب میں جگہ بھر پہ ہوا, اور بھی بہت سارے منصوبے اس وقت ہوئے. لیکن جو کور مسئلہ ہے کہ آپ افسر شاہی کو کیسے ٹھیک کریں, وہ نہیں ہو سکا, وہ کسی سے بھی نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. اور وہ بڑی ٹنکرنگ ایٹ دا مارجنز جسے کہتے ہیں انگریزی میں, پوچا پاچی, کہ ایسے کوئی نام بدل دیں ڈپارٹمنٹ کا, کوئی سیل کھول دیں. اب آج کل تو ٹک ٹاک ویڈیوز بنتی ہیں, اسے دکھا دیتے ہیں کہ جی بڑی تبدیلی آ گئی ہے. تو جو کور مسئلہ ہے کہ عوام اور بیوروکریسی کا جو آپس میں رشتہ ہے, وہ ابھی بھی اس میں پرابلم ہے. اس میں کرپشن تو ہے ہی, آپ سب کو پتہ ہے, لوگ اسی کا سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو پروسیجرز ہیں, سلو پروسیجرز جو عدالتی نظام میں بھی ہیں, وہاں بھی آج سے 100-150 سال پرانے بنائے ہوئے کرمنل اور سول پروسیجرز ہیں. اور ادھر ایگزیکٹو برانچ میں بھی, چاہے ریونیو کا لا ہو, چاہے ایون اب دیکھیں نا اٹیسٹیشن کا جو پورا چکر ہے کہ آپ نے کچھ اٹیسٹ کرانا ہو, آپ کو کیا مطلب, میں باہر رہتا ہوں اب کافی سالوں سے, امریکہ میں جب بھی مجھے اٹیسٹ کرنا ہو میں اپنے بینک میں چلا جاتا ہوں, وہاں کے بینک مینیجر کے پاس اپنی مور ہوتی ہے, وہ وہیں کھڑے کھڑے مجھے اٹیسٹ کر دیتے ہیں. پاکستان میں آپ جائیں جی گریڈ وہ گیزیٹڈ آفیسر کو ڈھونڈیں, اس کا انتظار کریں, اگر وہ اچھا افسر ہے تو آپ کو بلا لے گا, زیادہ ویٹ نہیں کرائے گا یا کروائیں گی, یا اگر وہ بڑے بزی ہیں تو آپ کو بڑا ویٹ کرنا پڑے گا, یا ان کے بعد جو عملہ کھڑا ہوگا وہ آپ سے 150 بخشش چائے پانی مانگیں گے. یعنی کہ ہر قدم کے اوپر عوام کو جو ہے نا رول دیا ہے. وہ فیض احمد فیض کی نظم ہے نا کہ ربا سچیا تو تے آکھیا سی جگ دا شاہ بندیا, تو وہ پوری نظم ہے کہ بھئی میں نے تو تمہیں جگ کا بادشاہ بنا کے, اپنا نائب بنا کے, خلیفہ بنا کے دنیا میں آپ میں مجھے بھیجا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے شکایت ہی کر رہے ہیں, انہوں نے کہا یہاں تو پٹواری بھی ہے, یہاں تو سرکار ہے, یہاں تو میری تھر تھر میں کانپتا ہوں, میری جان کانپتی ہے, کیونکہ اتنی زیادہ کورسو اور ڈسٹنٹ اسٹیٹ کلونیل جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ اس کو جب تک ہم اس کی اثر نو تعمیر نہیں کریں گے, معاملہ حل ہی نہیں ہوگا, آگے جائے گا ہی نہیں. بہرحال واپس آتے ہیں تو پنجاب میں سلمان صدیق صاحب کا بڑا اچھا ایک جسے کہنا چاہیے انٹرسٹ بھی ہوتا تھا. ہائی کورٹ کے ساتھ ہم نے بہت کوشش کی کہ وہاں پر ہم کچھ ان کی مدد کریں کیس مینجمنٹ کے حوالے سے. بعد میں نے سنا جسٹس منصور علی شاہ نے آگے کچھ تبدیلیاں لائے تھے جب وہ چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ کے. سچ جانیے تو مجھے اس کی افادیت کا ابھی تک نہیں پتہ لگ سکا, کبھی موقع ملا تو تحقیق ضرور کروں گا کہ کیا اس سے کچھ اثر پڑا ہے. وکلا جو جن سے میری بات ہوئی ہے چند ایک سے, تو انہوں نے تو بالکل نفی میں مجھے اس کا جواب دیا. اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وکلا بھی بڑے ان کی سیاسی صف بندیاں ہوتی ہیں, اگر کوئی جسٹس منصور علی شاہ کے حق میں ہوگا تو ان کی شان میں تعریفوں کے پل باندھ دے گا, کوئی ان کے خلاف ہوگا تو ان کو طرح طرح کی ملامت کرے گا. تو اس لیے مشکل ہوتا ہے اس کا بھی تعین کرنا کہ کیا چیز کام کیا, کیا چیز نہیں کام کی. لیکن ان سارے انسٹرکچرز کے ساتھ کام کرنا ایک بڑا ہی پیچیدہ اور مشکل مرحلہ تھا, کیونکہ تبدیلی کوئی نہیں چاہتا تھا. لوگ چاہتے تھے کہ بھئی لون مل جائے, جو پیسے آنے ہیں باہر سے, گرانٹ جو آنی ہے وہ آ جائے, اور پھر وہاں پہ دھکا شاہی لگتی تھی. دھکا شاہی بھی اب آپ کو پتہ ہے کہ میں تو پاکستان سے تھا, خیر مجھے خود بھی اس کا احساس ہوتا تھا کہ مجھے اپنی سرکار, اپنی اسٹیٹ جو تھی, اپنی گورنمنٹ کی جو باڈیز تھیں, میں تو رسپیکٹفل ہی ہوتا تھا اور اسی دائرے میں کام کرتا تھا. میں کوئی اگرچہ کہ میں ایک فورن ایجنسی کے ساتھ کام کر رہا تھا, لیکن مجھے اس چیز کا پاس ضرور تھا
کہ میں وہ والا کام نہیں کروں گا جو کہ باہر سے آ کے لوگ وہ کہتے تھے کہ عجیب و غریب باتیں کرتے تھے پاکستان کی گورنمنٹ کے بارے میں, افسروں کے بارے میں, سسٹم کے بارے میں. تو میرے ویوز ذرا فرق ہوتے تھے. میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے بہتر کام کر سکتے ہیں. مخاصمت اور لڑائی جھگڑے اور کانفرنٹیشن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بہرحال تو یہ ایک بڑا ہی پرابلمٹک کام ہوتا تھا. پھر جہاں پہ کچھ تبدیلی ہوئی وہ پنجاب میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ, بلوچستان میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ, سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں بھی بھر گیا. پھر ہم نے وہاں چاروں صوبوں میں اپنی جو کنسلٹنٹس کی ٹیمز تھیں ان کو وہاں پہ اسٹیشن کر دیا, جو کہ وہاں پر جا کر مختلف امپلیمنٹنگ ایجنسیز کے ساتھ ان کی معاونت کرتی تھیں. اب یہ جو چکر ہے کہ باہر کے ڈونر ایجنسیز آ کے گورنمنٹ کی مدد کرتے ہیں کنسلٹنٹس, اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ کام فاسٹ ٹریک ہو جاتا ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے اندر جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ آگے نہیں بڑھتی. اب جیسے منسٹری آف لاء ہی دیکھ لیجئے, میں ابھی اس دن کسی کوئی مجھ سے بات کر رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2026 میں کچھ عجیب و غریب قسم کے قوانین ڈرافٹ کیے گئے, اور مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ ڈرافٹنگ باہر سے ہوئی کیونکہ لاء منسٹری میں ابھی بھی ڈرافٹنگ کی وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے یا اتنے لوگ نہیں ہیں. یہ یقین تھا کہ اس وقت بھی بحث ہو رہی تھی, بلکہ ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کے تحت ایک ہدف یہ بھی تھا, آبجیکٹو یہ بھی تھا کہ منسٹری آف لاء جو ہے اسلام آباد میں, اس میں لیجسلیٹو ڈرافٹنگ, قوانین کو لکھنے کی اور ان کی ڈرافٹنگ کی جو کیپیسٹی یا صلاحیت ہے اس میں اضافہ کیا جائے. اور میں اب حیران ہوتا ہوں کہ یہ 24 سال کے بعد بھی مجھے کوئی یہی بتا رہا ہے. تو وہ کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ ہے, بقول منیر نیازی, کہ عجیب و غریب ہی معاملہ ہے کہ آپ جن امور کے اوپر پورا کام کر رہے تھے, حکومت پاکستان پیسے بھی لے رہی تھی, لون اب وہ چکائیں گے لوگ آگے آنے والی جنریشنز, لیکن وہ کام نہ کیا حکومت نے. اور اس میں حکومت کا بھی قصور ہے, صرف لینڈنگ ایجنسی کا قصور نہیں ہے کہ اگر ہم یہی کہیں کہ جی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. بیوروکریٹس حکومتی بھی اور انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز کے بھی, وہ آپس میں مل کے کولیبریٹ کر کے یہ سارا دھندا چلاتے ہیں آگے. تو اینی وے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹس بن گئے جو کہ ایک اچھی پیش رفت ہوئی. پھر بجٹس جو ہوتے تھے, ایک ریفارم کا جو ثبوت تھا وہ یہ تھا کہ ہر سال صوبائی حکومتوں کے جو بجٹس ہیں وہ ان میں اضافہ ہو, جوڈیشری کے لیے, اصلاحات کے لیے, پولیس کے لیے, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے لیے. کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے ایک سٹڈی اس زمانے میں کی تھی کہ جو تھانے تھے, تھانوں کا بجٹ انتہائی کم ہوتا تھا. یعنی کہ تھانہ سب سے اہم ایک سائٹ ہے, مقام ہے عوام کے اور ریاست کے رشتے کا, دیہی علاقوں میں خصوصاً, خیر شہروں میں بھی, لیکن دیہی علاقوں میں تو اس کی اور بھی اہمیت ہے. یعنی تھانے سے مراد پولیس اسٹیشن, اور اس کو جو فنڈز ملتے ہیں وہ سب سے کم ملتے ہیں. یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے اور جو جگہ ہے اس کو آپ سب سے کم فنڈ دیتے ہیں. ڈنڈا دے دیا ہوا ہے, اب ڈنڈے کا پھر وہ استعمال کر کے خود ہی فنڈ ریزنگ کر لیتے ہیں. اب تو مغرب میں پوری سائنس ہے فنڈ ریزنگ کی. تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے سسٹم وہ پولیس کو اسپیشلی ایٹ لوکل لیول مجبور کرتا ہے, پش کرتا ہے کہ وہ غلط طریقے سے اپنے خرچے پورے کریں, وہ جائز خرچے, بجلی کا بل, تھانے کی اپ کی, رنگ و روغن, اسٹیشنری, قلم, دوات, جو بھی بیسک فیسلٹیز ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے اب ہر ایف آئی آر کے لیے اکثر, ہر بار تو شاید نہ ہوتا ہو, اکثر وہ کہتے ہیں جی آپ کاغذ کے پیسے لائیں. تو جو ایف آئی آر لکھوانے آتا ہے غریب, وہ کہتا ہے کہ جی 1000 روپیہ, یا اب تو ریٹ شاید بڑھ گیا, وہ زمانے میں مجھے یاد ہے 800-900 روپے ہوتا تھا وہ محرر جو بیٹھے ہوتے ہیں تھانے میں. تو آپ نے سسٹم ایسا بنایا. پھر تفتیش کے لیے 35 روپے تھے اس وقت. ابھی میں نے پتہ کیا, میں نے کوشش کی کہ ان ویڈیو سے پہلے کہ مجھے کوئی تازہ فگرز مل جائے, مجھے یہی پتہ لگا کہ کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہوئی, تھوڑے سے پیسے بڑھ گئے ہیں. فی کیس پر کیس انویسٹیگیشن کی کیا بجٹ ہے, اس زمانے میں ₹35 تھا. تو اب ایک بہت بڑا جو تبدیلی یہ ہونی تھی کہ بجٹ میں اس کی میں اضافہ ہو. اب پولیس میں تو اضافہ ہو جاتا تھا, اب اس کے آگے جو ایلوکیشنز ہوتی تھیں پولیس کے اندر وہ خود ہوتی ہیں. اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ جو صاحب بہادر ہوتے ہیں اوپر ٹاپ پہ, وہ اپنے دفتروں, اپنے گھروں, پتہ نہیں آپ نے ایک وائرل ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک پولیس والے کا کہیں دفتر ہے پنجاب میں, جو کہ ایک بہت ہی شاہانہ 7 سٹار ہوٹل نما اس کی
पूरी लुक है और उसके पूरी एंट्री है और वो एक पुर आसाइश किस्म का दबीस कालीन और सुनहरी फर्नीचर और गहरे रंग के पर्दों वाला वो दफ्तर है, तो वो कैसे बना होगा? पंजाब गवर्नमेंट के बजट से तो नहीं बना होगा। बहरहाल वो मैं आई एम डाइग्रेसिंग। तो वो एक मार्कर था फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ। फिर हमारा ये काम होता था कि भाई आप इन तब्दीलियां तब आएंगी, इन सहूलियात जब आप थानों में देंगे, जब आप लोकल कोर्ट्स को देंगे पैसे, जब आप लोग निचली सतह के ऊपर जो लोगों के गवर्नेंस के मसाइल हैं, यूनियन काउंसिल है फॉर एग्जांपल, या लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनको आप कितने पैसे मुंतकिल करेंगे। जब तक निचली सतह के ऊपर फंड्स मुंतकिल नहीं होंगे तो वो अपनी सर्विसेज कैसे लोगों को देंगे? सर्विस डिलीवरी इसी को कहते हैं ना, बुनियादी सहूलियात को मैसर करना। ये और जो शोबे थे वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ भी चारों सूबों में एक और बड़े प्रोग्राम जो हैं वो भी मुतारिफ हुए, वो भी सैकड़ों मिलियन डॉलर्स के थे। उनका नाम था डिवॉल्व्ड सोशल सर्विसेज प्रोग्राम्स, यानी कि समाजी सेक्टर में निचली सतह के ऊपर हुकूमतों को तक़वियत देने का प्रोग्राम। क्योंकि डेवोल्यूशन हो चुकी थी और आपने तालीम और सेहत और पानी और सैनिटेशन इन सर्विसेज में ज़्यादा इन्वेस्ट करना था। नई जो हुकूमतें लोकल लेवल पे बनी थी उनको फंड्स देने थे, तहसील लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। तो ये भी फंडिंग वर्ल्ड बैंक और एडीबी कर रहे थे। ये भी अगर आप पूरा मिला लें तो ये भी कोई $1 अरब के करीब इसका हुजूम बन जाता है। $1 अरब अच्छी खासी रकम होती है सोचा जाए तो लेकिन वो भी मैंने देखा कि वहाँ भी यही ख्वाहिश थी सूबाई और मरकज़ी हुकूमत की कि एक्स्ट्रा फंड्स मिल जाएं, डॉलर्स मिल जाएं, ताकि उससे वो और चीज़ें ख़रीद सकें। तो जहाँ पे कुछ सूबे ऐसे भी थे कि जो तैयार नहीं थे, वो कहते थे कि नहीं यार हमारे पास पैसे, हमें क्या ज़रूरत है कि एक और लोन लगाने की। तो मैंने देखा कि वहाँ पर बाकायदा उनको प्रेशराइज़ किया गया। खुद ही फाइनेंस डिवीज़न जो थी इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि ये लोन साइन करो, इसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि हमें ये चाहिए डॉलर्स। अब देखिए ना, ये मतलब ये तो एक क्लासिक टेक्स्ट बुक केस है। मैं यही सब्जेक्ट बाद में पिछले 10 साल से 11 साल से अब पढ़ाता हूँ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज, और मैं ये केस स्टडी साइट करता हूँ। कुछ तो जो मैंने अपनी आंखों से देखी, कुछ तो कलम बंद हुई है, डॉक्यूमेंटेड है, बहुत सारे जर्नल्स में, किताबों में दर्ज है कि क्यों इंटरनेशनल एड फेल होती है। और कुछ मेरी इस नाचीज़ की जो ऑब्जर्वेशन और जो अंडरस्टैंडिंग है उस हवाले से भी मैंने सब कुछ देखा। तो ये बहुत ही किसी हद तक अफसोसनाक एक अमल भी मैंने देखा। बहरहाल कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही थी, इसलिए फिर आपको पता है कि आप जब आपका एक, और मेरी शख्सियत हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक रही है। कभी कभी यासियत के, मायूसी के दौरे पड़ते हैं बिल्कुल, लेकिन बिलअमूम मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इंसान को आगे की तरफ देखना चाहिए। सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, मेरा फेवरेट शेर है इकबाल का कि सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। तो मैं ये समझता हूँ कि थिंग्स चेंज इज़ वेल। मैं इसका जिक्र तो करता हूँ कि 20 साल में कुछ नहीं बदला, 25 साल में कुछ नहीं बदला, 30 साल में बदला, लेकिन बहुत कुछ बदला भी है। और उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो जो आने वाले दिनों में ज़रूर उसके बारे में भी बताऊंगा कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान में क्या क्या तब्दील हुआ अच्छी लाइंस के ऊपर, तो मैं वो भी आपको उसका ज़रूर जिक्र करूंगा। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू ये ब्यूरोक्रेसी के साथ जो काम करने का तजुर्बा था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। फिर चारों सूबों की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी एक कंपेयर करने का मौका मिला। अब देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ आज से कई साल पहले की, कई साल से मुराद है करीबन 20 साल पहले की बात है ये मैं कर रहा हूँ। लेकिन हमने जो देखा कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, वेल डेवलप्ड थी, इन कमांड थी। जैसे कि वो हमें ट्रेनिंग में कहा जाता ना, घोड़ों पर बैठकर घुड़सवारी की तरह सूबे को, डिस्ट्रिक्ट को, डिवीज़न को चलाना है। तो वाकई पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स जो थे बाबू, वो घोड़े पे सवार थे। अभी भी सुना है ऐसा ही है, लेकिन वो इन कमांड थे। मगर क्या वो अवाम दोस्त थे, अवाम की सो कॉल्ड खिदमत में मामूर थे? तो ऐसा रिपोर्ट कार्ड मिक्स ही होगा, बिकॉज एक कईयों में कुछ एरोगेंस भी हमने देखी, कईयों में जैसे अंग्रेजी में कहते हैं टोन डेफनेस भी होती है। और ये तब्दीली को रेजिस्ट करने का जो एक प्रोसेस है वो मैं आपको कहीं आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि फिर मैंने बाकायदा पंजाब में एक इस्लाहात के प्रोग्राम पे काम किया था तकरीबन 2008 से 2011 तक। उसमें तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव कर दी
اور بڑے بابو صاحب نے اس کو ریورس کروا دیا. میں نے خود اس کو دیکھا ہے. اب میں ہنس رہا ہوں, اس وقت تو بڑی غصہ, اور آئی واز ینگر تو مور پیشنٹ. تو یہ میں نے دیکھا کہ دے ور ویری پاورفل بٹ ریزسٹنٹ ٹو چینج. اس کے برعکس خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی, وہ زیادہ اس میں ہیوملٹی تھی. ایک تو کلچر بھی ہے, شاید پختون کلچر ہے, تھوڑا سا ایگیلیٹیرین ہوتا ہے, یعنی کہ برابری کی بنیاد پہ افسر اور سبارڈینیٹ جو ہیں وہ ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں. افسر اور ڈرائیور کو بھی بیٹھ کے کھانا, ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, باقی سب کھڑے ہوئے ہیں یا باہر کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہاتھ باندھے ہوئے, وہ پورا جو ایک ہوتا ہے. تو کے پی میں آفیسرز ور آلسو ایکسیسیبل. میں نے سنا کہ وہاں پہ اب حالات خراب ہو گئے ہیں اور اس طرح کی کوالٹی آف بیوروکریسی نہیں رہی, لیکن میں اس وقت کی آپ کو بات بتاؤں, اس لیے نسبتاً وہاں پہ کام کرنا اور انگیج کرنا اور تبدیلی کے عمل کو سپورٹ کرنا تھوڑا سا آسان تھا. اس لیے کافی خاطر خواہ وہاں پہ امپروومنٹس بھی ہوئیں, ڈیولوشن کے حوالے سے بھی, ایگزیکٹو برانچ کے حوالے سے بھی, اور جوڈیشل برانچ کے حوالے سے بھی, کیونکہ وہاں پر ایبٹ آباد کی جو ڈسٹرکٹ کورٹ تھی اور پشاور کی ایک کورٹ تھی اور غالباً ایک اور ضلع کی تھی, انہوں نے تو بہت زیادہ جو ہم نے پائلٹ وہ کیسز کیے تھے عدالتوں میں, فیصلوں کی میں تاخیر جو ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ان ججز نے بڑی ریڈیلی ایکسیپٹ کیا, سیشن ججز نے. پنجاب کے سیشن ججز اوور لوڈڈ بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن وہ ناخدا بھی بہت تھے کہ مطلب انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہے, ایسے ہی آ گئے ہیں بتانے کے لیے, اور مجھے تو دیکھ کے ویسے کہتے تھے بچہ سا لگتا ہے, تو یہ ہمیں آ کے کیا بتا رہا ہے, یہ ان کے ساتھ جا کے نوکری کر رہا ہے, اس کو تو بڑے ڈالر ملتے ہوں گے. آپ کو پتا نا ابھی بھی لوگ یہی پہلا سوال یہی کرتے ہیں. تو ایک وہ جو پرسیپشن بن جاتا ہے اس کو بھی ظاہر کرنے کے لیے یو آلویز ہیو ٹو لائک پروو یور سیلف. اور یہ اب خیر اب تو میں زندگی کی اس سٹیج پر آ گیا ہوں کہ اب مجھے نئی ضرورت پیش آتی, اور جہاں پہ لوگ توقع کرتے ہیں تو میں ان کی توقع بھی پوری نہیں کرتا, کیونکہ بھائی میں نے بہت کر لیا ہے بڑے سال اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے, اور اب میں اب کتنا ہی اور یہ صحیح جو ہے وہ کروں, کیونکہ اب زندگی کو اپنے ٹرمز پہ جینا چاہیے. بہرحال تو یہ خیبر پختونخوا میں یہ فرق تھا کلچر. بلوچستان میں بہت ویک تھی بیوروکریسی, کچھ حصے اس کے بڑے ایکٹیو تھے. ایک تو وہاں پر تھوڑی سی یہ جو ابھی بلوچستان میں وائلنس, احساس محرومی, اس وقت بھی ہم جب جاتے تھے ملتے تھے تو وہاں پہ بھی بیوروکریٹ سے, وہاں کے لوکل لوگوں سے آف دا ریکارڈ بات کر کے یہی پتہ لگتا تھا. ان کی بڑی تشویش ہوتی تھی اسلام آباد کے ساتھ, بڑی اسکیپٹسزم ہوتا تھا, کمپلینٹس بہت ہوتی تھیں. پھر جب فیلڈ وزٹس کیے تو وہاں بھی اندازہ ہوا کہ کتنا وہ پیچھے تھا بلوچستان ڈیولپمنٹ, اوور آل ڈیولپمنٹ کے حساب سے. تو یہ میں نے دیکھا, اس لیے وہاں پر بھی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کی زیادہ ضرورت تھی. میرے خیال سے ابھی بھی بلوچستان میں ایک بہت بڑا جو ایشو ہے کہ وہاں کی بھی بیوروکریسی جو ہے وہ ڈیلنکڈ ہے. حکومت جو ہوتی ہے صوبائی, وہ تو ویسے ہی ایک بھان متی کا کنبہ ہوتا ہے, سارے آتے ہیں سرکاری وسائل اپنا حصہ کلیم کرنے کے لیے, ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر کوالٹی آف بیوروکریسی کو امپروو کیا جائے اور لوکل گورنمنٹس وہاں پہ قائم کی جائیں, اختیارات کو نچلی سطح پر وسائل کو لے کر جایا جائے, تو شاید وہ بھی ایک طریقہ ہے امپروومنٹ کا. لیکن وہ سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے بغیر نہیں آئے گا. تو خیر یہ ہم کبھی دوبارہ بات کریں گے. اب آ جاتے سندھ میں کیا تاثر تھا. اب سندھ کی جو بیوروکریسی تھی وہ بہت دلچسپ تھی, بہت اعلیٰ قسم کے بیوروکریٹس, بہت شارپ. لیکن دو تین باتیں بڑی کلیئر تھیں. ایک تو ایتھنک ڈیوائڈ, مہاجر ورسز ہندی. اب لوگ کہیں گے کہ یہ میں اس کو کیوں ذکر کر رہا ہوں, یہ میں وہ آگ لگا رہا ہوں یا ان کو بھڑکا رہا ہوں. نہیں, وہ حقیقت تھی, کیونکہ آپ کو پتہ لگ جاتا تھا کہ جو یہ ایک ڈویژن ہے اور ایک ٹینشن بھی ہے ان ریٹن. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ اوور آل جو سسٹم ہے سندھ کی گورننس کا, سندھ کی گورنمنٹ کا, اس وقت تو خیر جو 2002 کی میں یہ بات کر رہا ہوں, اس کے نتیجے میں جو حکومتیں آئی تھیں وہاں پر, تو وہاں پر ایک بیوروکریٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر پھنسے ہوتے ہیں. پولیٹیکل سسٹم ہے بالکل عوام کا خون چوسنے والا. جو بڑے دکھ کی بات سے, میں دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت محبت ہے سندھی لوگوں سے, سندھ پروونس سے, اور میں جو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو کلچر ہے, دریائے سندھ ہو,
یا وہاں کا جو انکلوسیو اور ٹالرنٹ ایک ماحول ہے، صوفیہ کی تعلیمات ہوں، وہ سندھ بہت زیادہ ہمیں انفلوئنس کرتا ہے. موہنجو داڑو بھی وہیں ہے، ہڑپا پنجاب میں ہے، لیکن جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے بس کچھ نہ پوچھیے، دل ٹوٹتا ہے دیکھ کر. اور اس کی بھی تاریخی خیر وجوہات ہے، لیکن بیوروکریسی ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں پہ گھوڑے پہ نہیں سوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہے پولیٹیشنز ہر طرح کے، جو اپنا کام چلاتے ہیں اور بیوروکریٹس کو یوز کرتے ہیں. جو بیوروکریٹ ان کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا اس کو باہر نکالتے ہیں. اس لیے وہاں پہ ایک کلچر بن گیا ہے کہ بیوروکریٹس ہیو ٹو گو along with the political masters. پچھلے چند سالوں میں مجھے موقع بھی ملا ہے انٹریکٹ کرنے کا. ہاں، یہاں پہ میں تھوڑا کرنٹ ہوں کیونکہ میں سندھ میں کی جو بیوروکریٹس کی سول آفیسرز کی ٹریننگ کا ایک دو مراکز ہیں، وہاں پر مجھے موقع ملا ہے 2 یا 3 بار جانے کا اور ان کو ملنے کا، ان کو ٹرین کرنے، ان کی ٹریننگ کرنے کا. اور پھر میرا ان سے بڑا لمبا چوڑا انٹریکشن بھی ہوا اور وہ بہت دلچسپ بھی تھا اور بہت کچھ میں نے سیکھا. اور میں سے اکثر جو لوگ بغیر آف کورس آف دا ریکارڈ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم تبدیلی کرنا بھی چاہتے ہیں، بہتر کرنا بھی چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ سیاسی انوائرمنٹ میسر نہیں ہے. تو بیوروکریسی وہاں پہ کمزور بھی تھی اور وہاں پہ بھی کام کرنا بڑا مشکل تھا وداؤٹ پولیٹیکل انڈورسمنٹ. اور وہاں پہ بھی پھر ہر چیز اوپر ہی جاتی تھی، چیف سیکرٹری، ہر چیز، فائنانس سیکرٹری، چیف سیکرٹری اور چیئرمین پی این ڈی، یہ 3 ایکٹرز ہیں اور یہ ہر چیز کو اپروو کرتے ہیں، ورنہ وہ چیز آگے بڑھتی نہیں ہے گاڑی. اب حالات ابھی بھی کوئی زیادہ بدلے نہیں ہیں سندھ کے، بلوچستان کے تو آپ کو پتہ ہی ہے، خیبر پختونخوا کے ڈکلائن ہوئے، پنجاب وہیں کا وہیں 1849 میں ابھی تک وہ اسی صحیح سلامت 19ویں صدی کے راج کی یادگار کی طرح چل رہا ہے. بہرحال پنجاب میں اور ڈیولپمنٹس بڑی ہوئی ہیں، کچھ انوویشنز بھی ہوئی ہیں، اس پہ بیوروکریٹس کا بھی رول ہے، وہ ون شوڈ ناٹ ڈینائی دیٹ. لیکن اوور آل جو کوالٹی آف بیوروکریسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی چینج کا جو پروسیس ہے، جو مشرف کے زمانے میں ایگزیکٹو میجسٹریسی کو الگ کرنے کا ایک پورا ایکسپیریمنٹ تھا، وہ بھی فیل ہو گیا. اس کے فیل ہونے میں سیاستدانوں بیوروکریٹ سے مل کے کیا وہ، اور دوبارہ سے اب وہی نظام لاگو ہے. اب جو ایک نئی چیز چل رہی تو اس کو پلیز چینج کر دیجئے. مطلب یہ بڑی لاجیکل سی بات ہے، وہ ایک چیز نہیں ڈیلیور کر پا رہی اور وہیں کے وہیں مسائل ہیں. دیکھیں نا، ابھی بھی وہی ہوتا ہے کہ جی ہسپتالوں میں چھاپے مار رہی ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ، یا ہیلتھ سیکرٹری جا کے ہسپتالوں کو چیک کر رہے ہیں. بھئی کیا وجہ ہے کہ یہ سسٹمز کیوں نہیں ڈیولپ ہو پائے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کروڑوں بچے سکول سے باہر ہیں؟ اس کا مطلب ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ کام نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے کہ کچرا اٹھانے کے لیے چیف منسٹر کے لیول کے اوپر کام کیا جاتا ہے؟ کیونکہ لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں، کیونکہ جو محکمے، جو ادارے اس کے اوپر مامور ہیں وہ اپنا کام نہیں کرتے. کیا وجہ ہے کہ کراچی پہ ہر وقت تنقید سے پی 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 پہ ہوتی ہے کہ جی کراچی ڈوب گیا، کراچی ٹوٹ گیا، کوڑا ہے، یہ ہے، وہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ امپاور ہی نہیں کرتے وہ ان اتھارٹیز کو جنہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. تو پھر یہی گورننس کا حال ہوتا ہے. اسی لیے اس کو انگریزی میں بولتے ہیں شیمبلز، شیمبولک گورننس ابھی بھی وہ ہے. اب یہ میں سب باتیں جو کر رہا ہوں، مجھے اس میں بالکل کوئی خوشی نہیں ہو رہی یا کوئی تلذذ کا احساس نہیں ہو رہا. میں بڑی یہ تکلیف کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے تو ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ پاکستان بہتر ہو، اس کی گورننس بہتر ہو، اس کا کلچرل ماحول بہتر ہو، اس کی شہری آزادیاں بہتر ہوں، اس کا ماحول، انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ بہتر ہو، صاف ستھرا ہو، یہاں پہ زیادہ درخت لگیں، فارسٹیشن ہو. مگر ہر چیز میں مجھے لگتا ہے کہ ایک تنزلی آئی ہے، زیادہ امپروومنٹ کم آئی ہے. لیکن جہاں امپروومنٹ آئی ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے. اور تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اپنے کامنٹ ضرور دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجئے اور شیئر کیجئے یہ ویڈیو، اور اپنی بیلاگ رائے دیجئے کہ جو میری باتیں ہیں وہ ان میں کوئی وزن بھی ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.